بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی شخصیت کی تلاش میں گم ہمارے بچے۔ پیش لفظ: بچہ ایک مکمل نفسیاتی وجود ہوتا ہے۔ اس کی نفسیاتی پیچیدگی بڑوں کی نفسیاتی پیچیدگیوں سے کسی طرح کم نہیں ہوتی۔ جس شفقت اور نزاکت سے بچے کے ناتمہ جسم کی پرورش کی جاتی ہے، اس کی ذہنی نشوونما اس سے زیادہ ان احساسات کی محتاج ہوتی اور جسمانی پرورش کی نسبت زیادہ دیر تک توجہ چاہتی ہے۔ بچپنا انسان میں ہمیشہ زندہ رہتا اور اس کے رویوں اور فیصلوں پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ اس کی صحت مند پرورش دنیا کا اہم ترین کام ہے۔ ہم سب بچپنے کے دور سے گزرتے ہیں، لیکن عمر کی بھول بھلیوں میں بچپن کے نازک احساسات اور مسائل کہیں فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں تو بچوں کے ذہنی اور جذباتی مسائل بہت چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، مگر بچے کے دل میں جھانکیں تو بظاہر معمولی باتیں اس کی پوری دنیا تہہ و بالا اور اس کی شخصیت کو مجروح کر دے رہی ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں والدین اور اساتذہ دونوں کے لیے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق چند ایسے اہم اور نازک امور کی نشاندہی کی گئی ہے جن پر گفتگو کم ہی دیکھنے میں آتی ہے۔ دینی اور فقہی لحاظ سے بھی چند بڑی غلط فہمیوں کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے جو بچوں کی تربیت سے متعلق والدین کے تصورات اور رویوں پر گہرے اثرات مرتب کرتی چلی آ رہی ہیں۔ یہ کتاب اس امید کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے کہ والدین اور اساتذہ کے لیے رہنمائی کا کچھ سامان بن سکے اور ہمارے بچوں کی بہتر تربیت میں مددگار ثابت ہو۔ کتاب 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ حصہ اول تعلیمی تربیت اور مسائل سے متعلق ہے۔ حصہ دوم میں والدین کی تربیت کے حوالے سے مضامین شامل ہیں۔ حصہ سوم بچوں کے مسائل سے متعلق فقہی مقالات پر مشتمل ہے۔ حصہ اول تعلیمی تربیت۔ اوائل عمر میں تصور خدا کی تشکیل میں والدین اور اساتذہ کے شخصی اثرات۔ علم نفسیات کی روح سے بچہ اپنے لیے خدا کا پہلا تصور اپنے والدین سے اخذ کرتا ہے۔ ماں کی مہربان شخصیت خدا کے تصور کی اولین بنیاد بنتی ہے۔ پھر باپ کی صورت میں ایک مربی اور محافظ خدا کا تصور باقی تمام عمر کے لیے اس کے ذہن میں بس جاتا ہے۔ لیکن صرف ماں باپ ہی نہیں، اساتذہ کی شخصیت کا تاثر بھی خدا کا پہلا تصور قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مسلمان بچے مولوی صاحب اور مسیحی بچے پادری صاحب کو خدا یا خدا کا روپ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ابتدائی تصورات اور تاثرات خدا کے ساتھ انسان کے ذاتی تعلق کی نوعیت طے کرتے ہیں۔ ان شخصیات کے ساتھ شفقت، محبت، احترام، خوف، اطاعت اور نفرت کے عناصر خدا کے ساتھ فرد کے ذاتی تعلق کے احساس میں بغیر کسی شعوری کوشش کے داخل ہو جاتے ہیں۔ ناظرہ قرآن کی میری استانی، جنہیں بوا جی کہتے تھے، میرے لیے ایسی ہی ایک ہستی تھی۔ وہ بڑے جثے کی ایک رعب شخصیت کی مالک تھی۔ گھر کے کام کرتے کرتے ہمیں قرآن کا سبق بھی پڑھاتی جاتی تھیں۔ زبان کی سخت اور دل کی نرم تھیں۔ انہیں کسی کو مارتے تو نہیں دیکھا تھا، مگر ان سے ڈر لگتا تھا۔ ان کی رعب شخصیت میں بچوں کے لیے دبی دبی شفقت محسوس ہوتی تھی۔ اب سوچتا ہوں تو میرے دل میں ان کے ڈر سے زیادہ ان سے حیا تھی۔ چھٹی کر لیتا تو ان کا سامنا کرنے میں ڈر سے زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی، اور یہ احساس میرے لیے ڈر سے زیادہ بھاری تھا۔ میرا تصور خدا بوا جی جیسا تھا، ایک عظیم الجثہ ہستی جو اپنے دوسرے کام کرتے کرتے ہماری دنیا کا انتظام بھی دیکھتی جاتی اور پردے میں رہ کر اپنے بندوں پر اپنی شفقت کا اظہار کرتی ہے۔ خدا سے مجھے ڈر سے زیادہ حیا آتی۔ علم و آگہی کے دور کے بعد خدا کا تصور بہت کچھ بدل گیا، لیکن حیا نما ڈر کا تاثر آج بھی ویسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بچپنا تمام عمر انسان کے اندر زندہ رہتا ہے۔ یہ بات افراد ہی نہیں، قوام کے معاملے میں بھی درست ہے۔ فرد یا قوم کے تشکیلی دور میں رائج ہو جانے والا تصور خدا ان کے دینی مزاج میں گہرا عمل دخل رکھتا ہے۔ تقریباً ہر مذہبی روایت نے مادری اور پدری اصطلاحات میں خدا کے تصور کو پیش کیا ہے۔
مسیحیت میں خدا کے لیے باپ کا لفظ اختیار کیا گیا۔ ہندو مت میں دیوتا باپ جیسی اور دیویاں ماں جیسی ہستیاں قرار پائیں۔ دین اسلام کی روایت میں مخلوق کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے۔ خدا کے لیے رب کا لفظ اختیار کیا گیا جو باپ اور سرپرست کے لیے بولا جاتا ہے۔ مسلمان اپنے لیے فرزندان توحید اور فرزندان اسلام کی تعبیر اختیار کرتے ہیں۔ ایک مشہور مگر ضعیف روایت میں خدا کی محبت کو 70 ماؤں کی محبت کے پیمانے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے سماج میں علاقائی لحاظ سے 2 بڑی مذہبی سماجی روایات پائی جاتی ہیں، ایک ختون علاقوں کی روایت اور دوسری ہندوستانی علاقوں کی روایت۔ ختون روایت میں باپ ایک سخت گیر شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اولاد سے اس کا تعلق ڈر، احترام اور اطاعت کے احساسات پر مشتمل ہوتا ہے۔ محبت فطری طور پر تو ہوتی ہے لیکن جذباتی حدوں کو نہیں چھوتی، اظہار میں ہچکچاتی ہے۔ کم سینی میں مدارس میں داخل کرا دیے جانے والے بچے والدین سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ جذباتی تعلق پوری طرح استوار نہیں کر پاتے۔ قرآن مجید کے حفظ و ناظرہ کے لیے ہر بچہ مدرسے یا مسجد میں قاری اور حافظ صاحبان سے دو بدو ہوتا ہے۔ یہاں اساتذہ میں بھی عمومی طور پر سختی پائی جاتی ہے۔ ڈانٹ ٹپٹ اور زد و کوب کا رواج بھی ہے۔ ان اساتذہ کے ساتھ بچے کا تعلق ادب، احترام، اطاعت، خوف، خدشے، بیزاری، لا تعلقی اور بعض صورتوں میں ظالم اور مظلوم کا ہوتا ہے۔ یہ تاثرات بچے کے تصور خدا اور خدا کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی خدا سے بیزاری، لا تعلقی بلکہ تواحش کے احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو بچے والدین کی شفقت اور محبت اور ان کی دیکھ بھال کے بغیر جینا سیکھ لیتے ہیں، وہ خدا کی محبت، رحمت اور اس کے سامنے اپنی محتاجی کے احساس سے بھی بڑی حد تک آزاد ہوتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی نفسیاتی وجہ ہے کہ ایک بڑے دینی طبقے میں خدا کے ساتھ ان کا تعلق محبت کی بجائے ڈر، جبر اور اطاعت پر مبنی محسوس ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دین پر عمل کے نام پر ان کے ہاں قانونی قسم کی اطاعت کو کافی سمجھا جاتا ہے۔ قانون کے زور پر اسلام کے نفاذ میں جو دلچسپی ان کے ہاں دکھائی دیتی ہے، وہ دین کی روح کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے معاملے میں نظر نہیں آتی۔ نفاذ اسلام کی کاوشوں میں جبر، خوف اور تشدد کے عناصر غالب دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہمدردی، انسانی مشکلات کا ادراک، ان کے حل کے لیے تحریک اور جستجو جیسے رویے نمایاں نظر نہیں آتے۔ مدارس میں پائی جانے والی دوسری دینی روایت ہندوستانی علاقوں کی ہے، جو وہاں سے پاکستان میں بھی آئی۔ ہندوستانی والدین اور اساتذہ عموماً سخت گیر نہیں ہوتے۔ جذبات کا اظہار ان کے ہاں کم نہیں بلکہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ دین کا فقہی اور قانونی پہلو اگرچہ یہاں بھی غالب ہے، لیکن مذہب پر عمل کے معاملے میں تشدد کا رویہ بھی کم ہے۔ صوفیانہ روایت کے تحت خدا کی رحمت اور محبت کا پرچار بھی نسبتاً زیادہ ہے۔ چنانچہ یہاں خدا سے محبت اور تعلق کے نمونے بھی زیادہ ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے سیاسی غلبے کا نظریاتی بیانیہ رکھنے کے باوجود وہ اسے بزور نافذ کرنے نکل نہیں پڑتے۔ ایک تیسری جہت خدا کے تصور کو ماں کے تصور سے عکس کرنے کی ہے، جو ایک بے اصل روایت پر مبنی ہے جس میں خدا کی محبت کو 70 ماؤں کی محبت کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ تاہم بخاری شریف کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ایک عورت جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، حالت بیداری میں جو بچہ اسے ملتا اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے تبصرہ فرمایا، تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ یہ ارشاد خدا کی رحمت کو ماں کی رحمت سے زیادہ بتا رہا ہے، نہ کہ خدا کو ماں جیسا جذباتی۔ دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خدا رحمان و رحیم ہے مگر جذباتی نہیں ہے، وہ عدل کے خلاف نہیں کرتا، یہ اس کے اصول اور شان کے منافی ہے۔ ان روایات کے بل پر خدا کی رحمت سے متعلق جو مبالغہ آمیزی کی گئی، اس نے فرد میں خدا کے ساتھ دلی محبت کا احساس تو پیدا کیا مگر خدا کو ایک ماں جیسا جذباتی اور سادہ مزاج بنا کر پیش کیا، جس سے جذباتی اپیل کر کے
خلاف عدل کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اس تصور نے تقویٰ کی بنیاد ختم کر ڈالی اور دین کے تقاضوں سے بے نیازی کا جواز پیدا کیا۔ یہ تصورات قرآن مجید میں متعارف کروائے گئے خدا کے تصور سے بالکل مختلف بلکہ متضاد ہیں۔ قرآن مجید خدا کا محفوظ کلام ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے تمام خارجی تاثرات سے خالی الذہن ہو کر خدا کا وہ تعارف حاصل کرے جو اس نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق خدا سخت گیر باپ کی طرح ہے، نہ تشدد پسند استاد کی طرح، اور نہ ہی وہ ماں جیسی جذباتی طبیعت رکھتا ہے۔ وہ لوگوں کا رب، ان کا معبود اور ان کا بادشاہ ہے۔ وہ رحمان اور رحیم ہے اور اسی لیے عادل ہے۔ عدل اس کی رحمت کا نتیجہ ہے، ورنہ ظالموں پر اس کی رحمت مظلوم کے حق میں ظلم اور ناانصافی بن جاتی۔ اس کی رحمت اس کے عدل کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ خطا میں معقول عذر قبول کرتا ہے مگر سرکشی کو قبول نہیں کرتا۔ اس نے حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے سرکشوں کے لیے ابدی جہنم کی سزا مقرر کی ہے۔ ان سرکشوں میں جان بوجھ کر خدا کا انکار کرنے والے اور مشرک کے علاوہ ناحق قتل کے مرتکب اور دوسروں کی جائیداد دبا لینے والے بھی شامل ہیں۔ یہ اس لیے کہ ضد بازی سے خدا کا انکار ہو یا بلا دلیل کسی کو خدا کا شریک سمجھنے پر اصرار، یا اپنے ضمیر کے خلاف کسی کا ناحق قتل، یا خدا کی قائم کردہ دیگر حدود سے باغیانہ تجاوز، یہ سب سرکشی کے جرائم ہیں۔ اس لیے ان سب کی سزا بھی ایک ہے۔ ضروری ہے کہ بچپن اور ماحول سے ملے ہوئے تصور خدا کی درستی قرآن مجید کی روشنی میں کر لی جائے۔ اس کے لیے قرآن مجید کا شعوری مطالعہ ضروری ہے۔